الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، ابھی رات کو جو خبر گردش کر رہی ہے وہ ہے کہ اب سب نے دیکھ لیا ہوگا پورے دنیا کے اندر، پہلے اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر ایران نے حملہ کر دیا اسرائیل پر۔ تو اس وقت ساری دنیا میں جو ٹی وی چینلز ہیں اور سوشل میڈیا ہے اس سارے پہ یہی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس موضوع پہ بات کروں، لیکن چونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور میرا دل بھی امت مسلمہ کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس پہ بات کروں اور اپنا موقف دوں، اور جو امت مسلمہ ہے ان کو بھی میں بتاؤں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس صورتحال میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ دیکھیں ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل بڑے عرصے سے غزہ پر ظلم و ستم کر رہا ہے، اور اہل غزہ کو انہوں نے ایک جیل خانے میں بند کیا ہوا ہے۔ وہ غزہ انہوں نے ان کے لیے جیل بنا دی ہے، نہ تو وہاں پہ پانی جا رہا ہے، نہ خوراک جا رہی ہے، نہ دوائیاں جا رہی ہیں، بالکل جیل کی صورت میں بند کر دی ہے، اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ بالکل حکمران خاموش ہیں، مصر، اردن اور سعودی عرب، اور یعنی جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں سب چپ ہیں، سب خاموش ہیں۔ اور کیوں خاموش ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات چاہیے۔ کیوں خاموش ہیں؟ ان کو امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہیے۔ تو اس امریکہ اور اسرائیل کی محبت میں امت مسلمہ کے سارے حکمران خاموش ہیں۔ اگر کوئی گردش ہو رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ سوشل میڈیا پہ جو عام لوگ ہیں وہ یہ اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اسرائیل کو کھٹکتا کون ہے؟ اسرائیل کو کھٹکتا ہے ایران، اسرائیل کو کھٹکتا ہے پاکستان، اور اسرائیل کو امت مسلمہ پوری کھٹکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسرائیل نے یہ جو اسرائیل اور امریکہ کی ملی بھگت سے عراق کا حلیہ خراب ہوا، اور شام کے اندر خانہ جنگی لگی، اور لبنان کے حالات جو ہیں وہ بہت ہی اپسیٹ کر دیے گئے، اور مصر کے اندر ایک اسلامی مملکت کو ہٹا کے وہاں پہ ایک زبردستی فوجی حکومت جو ہے آمرانہ حکومت قائم کی گئی۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ اسرائیل اور امریکہ کی ملی بھگت کی وجہ سے، کہ اسرائیل کے آگے کوئی بات کرنے والا، کوئی آواز اٹھانے والا نہ رہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہو گیا، پلان ہو گیا۔ اب ایک چیز رہ گئی تھی، ایران۔ ایران کھٹک رہا تھا اسرائیل کو، اور یہ اندر کھاتے ان کی آپس میں بڑی دیر سے دشمنی چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جو کہ ابھی کچھ اس کا حصہ جو تھا وہ آ رہا تھا خبروں میں، لیکن اصل حقیقت جو تھی وہ سامنے نہیں آ رہی تھی، وہ چھپی ہوئی تھی۔ تو اس کا اظہار کس طرح ہوا؟ کہ جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا، اور بہت سخت حملہ کیا، بہت ہی دہشت ناک حملہ تھا، جس کے اندر ایک تو ایران کا جو ہے وہ آرمی چیف مارا گیا، اور 2-3 بڑے جنرل مارے گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایٹمی تنصیبات جو تھیں ان پر حملہ کیا، اور وہ انہوں نے تباہ کی، اور اس کے بعد جو اس کے سائنسدان تھے، 6 سائنسدان، ان کے بڑے بڑے سائنسدان ایران کے مارے گئے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان تھا ایران کا، چھوٹا نقصان نہیں تھا۔ اب اس کے اوپر کیا ہو رہا تھا؟ اس کے اوپر امریکہ جو تھا وہ بول رہا تھا کہ یہ اسرائیل کا حق ہے، اسرائیل نے دفاع کیا ہے، اور ساری جو تھی امریکن لابی جو ہے وہ بیک زبان ہو کے اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ 24 گھنٹے کے اندر اندر ایران نے حملہ کیا۔ نہ ایران کو توقع تھی کہ اسرائیل اس قدر بڑا حملہ کرے گا، غیر متوقع حملہ تھا اسرائیل کا، اور نہ اسرائیل کو توقع تھی کہ ایران اس طرح کا جواب دے گا۔ بہرحال ایران نے جواب دیا، بڑا کرارا جواب دیا، بہت اچھا جواب دیا، اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ دیکھیں، ایران کی کوئی سرحد جو ہے وہ نہیں ملتی اسرائیل کے ساتھ۔ جب سرحد نہ مل رہی ہو، درمیان میں مختلف ممالک ہوں، تو حملہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایران نے حملہ کیسے کیا؟ ایران نے سمندر کے ذریعے اپنی سب مرینز بھیج کے وہاں سے میزائل داغے اس کے اوپر اسرائیل پر، اور اسرائیل کی جو مختلف تنصیبات ہیں ایران نے اس پر بھی اٹیک کیا۔
ٹھیک ہے، میزائل اٹیک تھا، تل ابیب پر اٹیک ہوا، اس کے بعد وزارت دفاع پر فوجی تنصیبات جو ہیں ایران اسرائیل کی، پھر وزارت معیشت پر اٹیک ہوا، جو حیفا کے کچھ حصے ہیں ان پر اٹیک ہوا، اور اس کے علاوہ جو اسرائیل کا جو سمندر میں گیس کا پلانٹ ہے اس پر بھی ایران نے حملہ کیا، یعنی اچھا خاصا ایران نے اسرائیل کو جو ہے نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے پاس ایک بڑا اہم طیارے تھے، ان طیاروں کا نام ہے F-35، یہ امریکہ نے دیے تھے اور آج تک ان طیاروں کو کوئی گرا نہیں سکا، جیسے کہ فرانس کے طیارے تھے انڈیا کے پاس رافیل طیارے، اور ان کو کوئی گرا نہیں سکا تھا، اور وہ طیارے کس نے گرائے؟ پاکستان نے۔ تو اب ایران نے دعویٰ کیا کہ ہم نے 2 F-35 طیارے اسرائیل کے گرائے ہیں، اور یہ دعویٰ صرف ایران کا نہیں ہے، یہ دعویٰ رشین جو میڈیا ہے وہ بھی کر رہا ہے کہ ایران نے 2 طیارے گرائے ہیں۔ دیکھیں، اگر اس میں صداقت ہے تو پھر یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ گئی کہ اس نے F-35 گرا دیا کہ جس کو دنیا کا کوئی ملک ابھی تک گرا نہیں سکا تھا۔ تو اب ناظرین صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کو پوری امت مسلمہ نے جواب نہیں دیا، نہ سعودی عرب نے نہ کسی اور ملک نے۔ کس نے جواب دیا؟ ایران نے۔ تو اب کیا ہوا؟ امت مسلمہ کا چہرہ بن کے کون سامنے آیا؟ ایران۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تو وہی سامنے آئے گا نا جو جواب دے گا، ملت کفر کے سامنے جو کھڑا ہوگا اور جو اس کو جواب دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ایران کے ساتھ دینا چاہیے، پوری امت کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ کوئی اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں اہل حدیث ہیں، یا ہمارا کوئی مذہب فرقے سے تعلق ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایران بھی ایک مسلمان ملک ہے، اور ہم نے ایران کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے ایران کا ساتھ دینا ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے، ہم نے ایران کا ساتھ دینا ہے، اور ایران کا ساتھ ہم نے اس لیے بھی دینا ہے کہ جب بھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے نا، کسی جگہ پہ، کسی محاذ پہ، چاہے وہ اقوام متحدہ کا محاذ ہو، چاہے وہ سفارتی جنگ ہو، چاہے وہ فزیکل جنگ ہو، اور چاہے وہ اقوام متحدہ کے اندر جنگ ہو رہی ہو، کس الفاظ کی جنگ ہو، تو اسرائیل کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ اسرائیل انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ نہیں اسرائیل کھڑا ہوتا، اسرائیل انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور انڈیا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر اب کیا ہونا چاہیے؟ اب اگر ایران کی اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، اور یہ جنگ امت مسلمہ کی جنگ میں بدلنے جا رہی ہے، چانس ہے کہ امت مسلمہ کی جنگ میں یہ بدل جائے گی، اور عالمی جنگ میں یہ بدل جائے گی، چانس ہے اس کا۔ تو ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے؟ پھر ہمیں اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دینا ہے۔ اور اس ساتھ دینے کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں، اور بہت امپورٹنٹ وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، اس کے 2 بیانات سوشل میڈیا پہ تیزی سے گردش کر رہے ہیں، اور وہ بیانات، ایک بیان یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایٹمی قوت بننے دیا، اور ہم نے نرمی اختیار کی، اور پاکستان ایٹمی قوت بن گیا۔ اب ایران کے معاملے میں ہم یہ نرمی اختیار کرنے نہیں دیں گے۔ یہ نیتن یاہو کا بیان ہے۔ ایک بیان ہو گیا، یہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کو اس نے کاؤنٹ کیا ہے۔ اور دوسرا بیان اس نے یہ دیا ہے، اس نے کہا کہ ہم ایٹمی ہتھیاروں کو بنیاد پرست مسلمانوں تک نہیں پہنچنے دیں گے، اور جو سب سے بڑا خطرہ ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کا بنیاد پرست مسلمانوں تک پہنچنے کے لیے ہے، وہ ایران ہے پہلے نمبر پہ، اور دوسرا خطرہ جو ہے وہ ہمیں پاکستان سے ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کون سی حکومت ہے؟ بنیاد پرستوں کی حکومت ہے پاکستان کے اندر۔ کیا پاکستان کے اندر جو حکومت ہے ان کو بنیاد پرستوں کی حکومت کہا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان نے پوری دنیا کے اندر امن کی بات کی ہے، پاکستان نے امن کی شمع روشن کی ہے، اور پاکستان ایک یونائٹڈ نیشن کا ایک بڑا معزز ممبر ہے، اور جس جگہ پہ بھی امن کی بات ہوئی پاکستان نے وہاں امن کی فضا قائم کرنے میں پوری دنیا کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن اسرائیل پاکستان کو کہاں پہ لے رہا ہے؟ اسرائیل پاکستان کو
بنیاد پرست حکومت میں لے رہا ہے اور ایران کے بعد دوسرا بڑا خطرہ پاکستان کو قرار دے رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایران کا کچھ ہوا اور ایران کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا، اس کے ایٹمی ہتھیار جو تھے انہوں نے وہ ساری ایٹمی تنصیبات تباہ و برباد کر دیں، تو پھر ان کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ ویری فرسٹ ٹارگٹ وہ پاکستان ہے۔ اور جب ایران کو تباہ کر دیا، پھر پاکستانی ایٹمی ہتھیاروں کو تباہ کرنا کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگا ان کے لیے، بالکل آسان ہوگا۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ یہ اسرائیل صرف ایران کا دشمن نہیں ہے، یہ پاکستان کا دشمن بھی ہے، اور انہوں نے علی اعلان اس بات کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے دیکھیں ہمارے پاس نہ تو حکومت ہے، نہ ہم وہاں جا کے لڑ سکتے ہیں، ہمارا ایک ہی کام ہے، اور نہ یہ ممکن ہے، نہ پاسبل ہے۔ اگر حکومت اعلان جنگ کرے تو پھر جا سکتی ہے، عوام جا سکتی ہے، اور ہمیں اس طرح کا نہیں ہم نے کرنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سوشل میڈیا پر یہ جنگ لڑنی ہے، ہم نے اخلاقی جنگ لڑنی ہے، ہم نے پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر چھا جانا ہے اور وہاں پہ یہ ثابت کرنا ہے کہ اسرائیل غلط ہے اور ایران درست ہے، اور اسرائیل غلط ہے اور غزہ والے صحیح ہیں، اور جو مسلم مفکر اہل غزہ کا ساتھ نہیں دے رہا، ایران کا ساتھ نہیں دے رہا، اس مسلم مفکر کا بائیکاٹ کریں، اس مسلم مفکر کا بائیکاٹ کریں، اس مسلمان عالم کا بائیکاٹ کریں، اس مسلمان مولوی کا بائیکاٹ کریں۔ اب آپ کے سامنے خود ہی آ جائے گا کہ بہت سارے ایسے جو ہے نا مینڈک نکلیں گے، اور وہ جو ہے اسلابی مینڈک، اور وہ اسرائیل کا ساتھ دینے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، وہ کہیں ایران کے خلاف باتیں کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے لیے مسلک اہم نہیں ہے، اس لیے اس وقت ہمارے لیے امت مسلمہ کی وحدانیت اہم ہے۔ اس وقت ہمارے لیے یہ دیکھنا اہم ہے کہ اسرائیل ایران اور پاکستان کا واحد دشمن ہے، اور وہ ایران کے بعد ہمیں تباہ و برباد کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے جب پوچھے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو تم کر سکتے تھے، جو تمہارے بس میں تھا، وہ تم نے کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور ایمان پہ قائم دائم رکھے، اور ایمان سے ہی دنیا میں سے اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔